کٹپتلیاں اور وہ غیر ملکی ایجنٹ موجود ہیں کہ جو اپنی زبان سے وہ غلاظت بکتے ہیں کہ جو غلاظت کل تک ایک سرکاری چاپلوس نوکر کی حیثیت رکھنے والا شخص آج وفاقی وزیر دوبارہ بننے کے بعد ہمارے اوپر مسلط جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، جو صورتحال اس وقت چولستان کے اندر جو انسانیت درد سے چلا رہی ہے، اپنے وہ غلیظ نظریات یہاں پر منتقل کرنے کی کوشش تک ان کا نام ہے، شاید انہیں حکومت چلے جانے کا غم ہو اور انہیں ضرورت بھی ہے کسی اچھے حکیم سے علاج کر۔ مسجد میں امام مسجد کی داڑھی کو کاٹا گیا کی تقلید کر رہا ہوں میں، جن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، مجھے کہتے ہیں محمد یوسف۔ گزشتہ کئی عرصے سے پاکستان کے اندر ایک چیز کا تسلسل دیکھا گیا اور پے در پے اس قسم کے واقعات کے ہونے کے بعد ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو ایسی ریکارڈ کی جائے کہ جس کے اندر ان تمام واقعات کی طرف توجہ ہو اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والے جو نوجوان اکثریت میں ہیں ان تمام نوجوانوں کی توجہ اس جانب مرکوز کرائی جائے کہ ہمارے ملک کے اندر دیندار طبقے اور مذہبی طبقے کے ساتھ کیا کر سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوستو، عالمی دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کفر اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتی ہے اور غیر ملکی لوگ اپنے ملک کے اندر اس نام پر باقاعدہ طور پر فنڈز مختص کرتے ہیں اور اس نام کے اوپر باقاعدہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، این جی اوز کی صورت میں ادارے بنوا کر دنیا بھر کے اندر اپنے لوگ بھیجے جاتے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے چاہنے والوں اور دیندار مذہبی طبقے علماء کرام مدارس طلباء کے خلاف منظم انداز میں سازشیں اور ان کے خلاف کوششیں کی جاتی ہیں کہ کسی انداز میں بھی اسلام کے چاہنے والوں، دیندار اور مذہبی طبقے کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ تو بات ہو گئی اس عالمی دنیا کی، اس عالم کفر کی کہ جو ان سازشوں کے اندر ملوث ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی کٹپتلیاں اور وہ غیر ملکی ایجنٹ موجود ہیں کہ جو اپنی زبان سے وہ غلاظت بکتے ہیں کہ جو غلاظت اسلام کے چاہنے والے اور علماء کرام اور مذہبی طبقے کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حال ہی میں خورشید شاہ جو وفاقی وزیر ہیں، اگر ان کو مدارس سے جان چھوڑنی ہے، مدارس سے بچانا ہے، غربت سے بچانا ہے، مولوی بننے سے بچانا ہے اور بہترین مسلمان بنانا ہے، بہترین عالم بنانا ہے، تو سوچو کو پاکستان کے ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک این جی او، ایک ادارے کی سویٹ ہوم میں جا کر وہاں پر اس تقریب میں شرکت کی اور اس تقریب میں شرکت کے دوران مدارس اور علماء کرام کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو تاکید کی کہ اپنے بچوں کو مدرسے اور عالم بنانے سے روکے رکھو، اگر اس قسم کے سویٹ ہوم پورے پاکستان میں بن گئے تو ہمیں مدارس اور علماء کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ وہی خورشید شاہ ہیں جو کل تک ایک سرکاری چاپلوس نوکر کی حیثیت رکھنے والا شخص آج وفاقی وزیر دوبارہ بننے کے بعد ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ مدارس اور علماء کرام سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اگر اسکولز کے، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اپنے لاء سسٹم کے، عدالتوں کے اور اپنے ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے اور ان اداروں کو اگر دیکھا جائے اور اس پر ایک نظر دوڑائی جائے اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، جو صورتحال اس وقت چولستان کے اندر جو انسانیت درد سے چلا رہی ہے اور وہاں پر پانی کے لیے جو مسائل کھڑے ہیں، جانور تو جانور، انسان بھی بلک بلک کر اپنی جان دینے پر مجبور ہیں، یہ مسائل آپ لوگوں کے حل کرنے کے ہیں، لہٰذا آپ اپنی توجہ کو
ان مسائل کی جانب ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ کے اوپر کرپشن کے بہت سارے کیسز کھل چکے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی خورشید شاہ کی، یہ وہ کٹ پتلیاں ہیں جو غیر ملکی اشارے پر وطن عزیز پاکستان کے اندر یہاں کی اکثریتی آبادی پر مسلط ہونے کے بعد اپنے وہ غلیظ نظریات یہاں پر منتقل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو ان کے آقاؤں کے دیے ہوئے پیسہ ان کی زبان پر بولتا ہے۔ اور یہاں تک بولوں گا کہ ان کی زبانوں پر بواسیر جیسی بیماری محسوس ہوتی ہے جو ہر کچھ دنوں کے بعد ان کی زبانوں پر اسلام اور دیندار لوگوں کے خلاف آیا نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب ہیں، پرویز کھٹک ان کا نام ہے، شاید انہیں حکومت چلے جانے کا غم ہو اور انہیں ضرورت بھی ہے کسی اچھے حکیم سے علاج کروانے کی، اور یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو۔ ان کا کہنا ہے کہ علماء کرام مساجد کے اندر سیاست نہ کریں۔ یہ وہی سوچ ہے جس طرح میں نے خورشید شاہ کا ذکر کیا، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، خورشید شاہ، پرویز کھٹک اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا رمضان المبارک کے اندر مسجد میں امام مسجد کی داڑھی کو کاٹا گیا سیاسی بنیاد کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ایک مذاق بنایا گیا۔ وہ سنت ایک تو ہوتا ہے کہ داڑھی کو نہ رکھنا، یقیناً داڑھی کو نہ رکھنا ایک گناہ ہے، لیکن اس سنت کو اس انداز میں لاکھوں لوگوں کے سامنے کاٹنا اور پوری دنیا کے سامنے اس میسج کا جانا کہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے دوسری جماعت کے کسی رکن یا کسی شخص کی داڑھی کو اس انداز میں کاٹا، یقیناً جہاں پر یہ اسلام کی توہین ہے وہیں پر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا یہ منظر گیا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف پاکستان کے اندر کس انداز میں کام کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تمام تر واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر ان واقعات کو ہائی لائٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نوجوان طبقہ جو میری بات کو اس وقت سن رہے ہیں، تمام نوجوان، ہم نے اس چیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم کسی بھی شخص، کسی بھی فرد یا کسی بھی لیڈر کی تقلید کر رہے ہیں یا ہم کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسے چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں اور وہ کس سوچ کے تحت ملک کے اندر اپنی سرگرمیوں کو بحال کیے ہوئے ہے۔ چاہے کسی فرد کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، جمعیت علماء اسلام سے ہو یا کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، لیکن اسے اس جماعت میں کام کرنے یا محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ میں جن لوگوں کی تقلید کر رہا ہوں، میں جن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ مدارس اور علماء کرام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں پر مدارس کے جو ٹھیکیدار اور مدارس کے تحفظ کی قسمیں کھانے والے لوگ بھی خاموش نظر آئے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 14 سے 15 دن ہو چکے ہیں، لیکن آج وہ لوگ بھی، ان کی زبانیں بھی گنگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، اور اتحادی تو آپ کو معلوم ہے کچھ بھی کہہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو بولنا فرض عین کے درجے میں ہوتا، پھر بولا جاتا، پھر بھڑاس بھی نکالی جاتی۔ اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، لیکن جب دین کی باری آئے، اسلام کی باری آئے، تو کیا وہ تمام لوگ کہ جو اپنے آپ کو مدارس کے تحفظ کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، علماء کرام کے دفاع کے لیے جانے دینے والا سمجھتے ہیں، وہ ان معاملات میں کیوں کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کے باوجود بھی خاموش رہنا یقیناً یہ بھی سمجھ سے بالاتا رہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں، اپنے گھریلو معاملات میں کسی بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ جو آپ کی عزت کے خلاف ہو، آپ کی عزت نفس کے خلاف ہو، بیائی اسی طریقے سے وطن عزیز پاکستان میں ہونے والے بڑے سے بڑا لیڈر ہو، کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان ہو، فنکار ہو، اداکار ہو، لیکن کوئی غلط کہے، کوئی غلط کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی حمایت ہم نے فوراً سے چھوڑ دینی ہے، اور ہم نے اپنے قبلے کو درست کرتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے کہ جو لوگ حقیقت میں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں
آج کا محاذ آپ کو बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।